بہت بڑا جوش وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنا، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا تھا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہو تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا معیار ہے اب۔ تو اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا، تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورکشاپ تھی، تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا۔ تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے، اس نے بلایا۔ اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو چھٹی کر۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورک شاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے۔ محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا، ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے، سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا، اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات۔ تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورک شاپ سے ہی آ گیا، اس نے کو نہ داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا، وہ گھر گیا، کاٹن کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا، تو اس نے گھسنے دیا۔ اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے، کبھی ویسٹ کوٹ ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا۔ یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے۔ یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے، تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی۔ یہ معیار ہے، یہ طریقہ ہے۔ لو سنو معیار کیا ہے۔ صاحب طبقات نے لکھا، صاحب حسن الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو۔ حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو۔ میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے۔ کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، 50 ہزار دینار، سمجھے کروڑوں روپیہ ملا۔ حضرت عمر کو بھی ملے، لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارے غریبوں میں بانٹ دیا۔ صحابہ نے مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا، صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے، اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے۔ سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے، بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں گے۔
جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے تو حضرت ابو دردہ بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ اس شیر سے۔ اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا، 1000 والی جیب الگ ہے، 5000 والی الگ ہے۔ اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی۔ اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے، پیار تھا۔ اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے کسی غیر کی نہیں مانیں گے؟ تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ میں جانتا ہوں۔ تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائے گا۔ کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے۔ جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسریٰ کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نہیں۔